مسیح میں میرے عزیزوں، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے جب رومیوں کی حکومت پورے یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں، شمالی افریقہ میں ان کی حکومت چھائی ہوئی تھی۔ اس زمانے کا سپر پاور روم تھا۔ فلسطین پر بھی ان کی حکومت تھی، اور رومیوں نے جو کہ بت پرست تھے، انہوں نے یہودیوں کی ہیکل جو یروشلم میں تھی اس کو ڈھا دیا، اس کی بے حرمتی کی اور اسے تباہ کر دیا۔ تقریباً 2000 سال کے بعد، یعنی ہمارے دنوں میں، اس ہیکل کی صرف ایک ہی دیوار نظر آتی ہے، رہ گئی ہے، اور وہ پوری دیوار بھی نہیں، ایک ہی حصہ بڑے بڑے پتھروں کا بنا ہوا۔ اور یہودی ابھی بھی جا کر یروشلم میں اس دیوار پر ماتم کرتے ہیں، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، اور ایسے روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے خدایا، اے خداوند خدا، اے یہوہ، مسیحا کو بھیج تاکہ وہ اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرے، جیسے پرانے زمانے میں سلیمان بادشاہ حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ ہیکل اتنی شاندار ہیکل تھی۔ ابھی بھی ماتم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مسیحا کب آئے گا اور اس ہیکل کو دوبارہ بنائے گا۔ ہم یہودی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں، اور آج کیسی خوشی کی بات ہے کہ 50 سال کے بعد آپ خوشی منا رہے ہیں کہ وہ گرجا گھر جو آپ نے بنایا وہ ابھی بھی ہے۔ یہ بات ہوگی گرجے گھر کی، اس تعمیر، اس عمارت کی جو پتھروں یا انسان کی محنت کے ہاتھوں کی محنت سے بنی ہے، لیکن گرجے کے ساتھ ساتھ کلیسیا بہت ضروری ہے۔ صرف گرجا گھر بذات خود اس کے کوئی معنی نہیں، جب تک اس میں ایماندار نہ آئے اور خدا کی عبادت نہ کرے، پھر ہی وہ خدا کا گھر بنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ سے سوال کروں کہ آپ کون ہیں، تو آپ مختلف جواب دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شاید آپ نام بتائیں گے۔ میں اور سوال کروں آپ کون ہیں، تو شاید آپ کہیں گے میں کرسچن ہوں، اور کروں تو شاید آپ کہیں گے پاکستانی ہے، یا آپ اپنا شعبہ بتائیں گے، کوئی کہے گا میں ٹیچر ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ لیکن کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے، ہم کون ہیں؟ آج کی تلاوت جو ہم نے سنی ہے آج، وہ ہے لائٹ ذرا بند کر دیں۔ آج کی تلاوت افسیوں خط، مقدس پولس رسول کا خط، افسیوں کے نام، اس کے دوسرے باب، 19ویں آیت۔ یہ صرف 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور دیکھیں غور سے سنیں ابھی اس میں کیا لکھا ہے۔ اے بھائیو، تم پردیسی اور مسافر نہیں، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو۔ تم کون ہو؟ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو، اور رسولوں اور نبیوں کی اس بنیاد پر تعمیر کیے گئے ہو جس کے کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ اسی میں ساری عمارت برابر پیوستہ ہو کر خداوند میں مقدس ہیکل بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اسی میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ اب گرجے گھر سے ہٹ کر ایک اور بہت خوبصورت بات بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ مقدس پولس رسول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ کون ہیں؟ مقدسوں کے ہم وطن۔ ہم وطن مطلب اسی ملک میں رہنے والے، ہم سب ہم وطن ہیں پاکستان میں، لیکن مسیح ہوتے ہوئے ہم مقدسوں کے ہم وطن ہیں، اور ہماری بنیاد
نبیوں اور رسولوں اور پاک لوگوں کی بنیاد، یہ ہے ہماری بنیاد جس پر خدا چاہتا ہے وہ ہمیں ایسا تعمیر کرے کہ ہم سب مل کر خود ایک ہیکل بن جائیں۔ اب سے ہر مسیح کو ایک ہیکل بننا چاہیے جس میں خدا خود رہتا ہے۔ تم بھی ایک روحانی ہیکل بنتے جاؤ، بنتے جاؤ۔ یہ جب ہم کہتے ہیں بنتے جاؤ، اس کا مطلب ہے ایک ذمہ داری۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم نے کیا بننا ہے۔ بنیاد تو ہماری بہت مضبوط ہے، ایک مبارک بنیاد ہے، نبیوں اور رسولوں کی بنیاد، مقدسوں کے ہم وطن، لیکن تم ایک مقدس ہیکل بنتے جاؤ۔ آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا ہے، اور اس ہیکل کو، اس گرجے گھر کو، جب میں آتے ہی میں پہلے ادھر گیا تھا اسے نئے سرے سے برکت دینے کے لیے، اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ کاش یہ گرجا مین روڈ پہ ہوتا تاکہ لوگ دیکھ کر جانے کہ یہاں مسیح رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کیسی خوشی کی بات ہے۔ آئے ہم اس سے آگے چلیں۔ آج کی دوسری تلاوت انجیل مقدس میں سے بامطابق مقدس یوحنا، اس کے 15واں باب، اس کی پہلی 8 آیات سے ہم نے دوسری تلاوت سنی ہے۔ وہاں اسی حقیقت کو اور طریقے سے بائبل مقدس میں پیش کی جاتی ہے۔ یسوع مسیح خود فرماتا ہے، حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ بچے ادھر بیٹھے، بچوں کون بتائے گا کہ طاق کیا چیز ہے؟ کبھی سنے طاق؟ یسوع کہتا ہے طاق میں ہوں۔ کون بتائے گا کیا ہے طاق؟ نہیں پتا؟ ہاں کیا کہا؟ درخت ہے۔ اس چھوٹی بچی نے کہا درخت ہے، غلط نہیں ہے، لیکن بہت بڑا درخت نہیں ہے، ایک بیل ہے، ایک بیل ہے۔ اور اس پہ کون سا پھل لگتا ہے؟ ہاں؟ انگور کا، بالکل صحیح۔ اب یسوع کہتے ہیں، غور سے سنیں، میں طاق ہوں اور میرا باپ باغبان ہے اور تم ڈالیاں ہو۔ آپ سب، میں، فادر صاحب، ماسٹر صاحبان، سارے ہم اس طاق کی، اس پودے کی ڈالیاں ہیں، اور خدا باپ ایک مالی کی طرح ہے، باغبان کی طرح ہے، جو دیکھتا ہے اس طاق کو اور چاہتا ہے کہ یہ اچھا پھل لائے۔ آگے لکھا ہے، تم میرے ساتھ رہو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کیونکہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یسوع فرماتا ہے کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ نہیں مطلب ہے صحیح کام نہیں کر سکو گے، غلط کام کرو گے، شیطان کے قابو آ جاؤ گے۔ تم مجھ میں جڑے رہو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، پھر یہ ڈالی پھلدار ہوگی۔ آگے یہ بھی لکھے، میرا باپ باغبان ہے اور جو ڈالی اچھا پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جو اچھی ڈالی ہے باغبان اسے چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لائے۔ یہ بھی ایک اور طریقہ ہے کلیسیا کے بارے میں درس دینے کا، بائبل مقدس کے ذریعے۔ یسوع سینٹر ہے، درمیان میں ہے، ایک پودا کی طرح جس پر پھل لگتا ہے۔ اچھی ڈالی جو ساتھ جڑی رہتی ہے وہ بہت پھل دیتا ہے، اور جو ڈالی پھل نہیں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یسوع طاق ہے اور ہم ڈالیاں ہیں۔ آخری آیت کی طرف چلیں، اس پورے باب کے نہیں بلکہ آج کی تلاوت کے مطابق 7ویں اور 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم مانگو تجھے ملا جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ،
यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। हम यीशु के शागिर्द कब ठहरेंगे? जब हम बहुत फल लाएंगे, सूखी डाली की तरह नहीं। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमारे नेक कामों को, नेक किरदार को और चाल चलन को देखकर मसीह पहचाने और खुद कहें, ये कौन है? ये क्रिश्चियन तो नहीं, ये तो बड़ा अच्छा शख्स है, ये बहुत दयानतदार है, वगैरह वगैरह। मेरे बाप का जलाल इसमें है कि तुम बहुत फल लाओ। जब हम नेक काम करते हैं, अच्छा फल लाते हैं, तो हम खुदा बाप को जलाल देते हैं, ना सिर्फ अपने होंठों से बल्कि अपने अमाल से, अपने नेक कामों से। ये हमारी गवाही है। लोग समझते हैं गवाही देने का मतलब है सिर्फ जुबान से और होंठों से। ये है गवाही बेशक, लेकिन साफ साफ लिखा है कि नेक काम करने से, अच्छा फल लाने से हम खुदा बाप को जलाल देते हैं। और आखिरी आयत बहुत जरूरी है, मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द कहलाओगे, यूं ही मेरे शागिर्द कहलाओगे। अगर हम वाकई मसीह कहलाना चाहते हैं तो हमारा किरदार कैसा होना चाहिए? गैर मसीह बहुत दफा कहते हैं कि आप क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप झगड़ा नहीं करते, आप कत्ल नहीं करते, वो समझते हैं। खैर, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे हों। लेकिन आजकल क्या कहते हैं लोग? मंशियात चाहिए तो क्रिश्चियन बस्ती में जाए, शराब चाहिए तो किसी क्रिश्चियन को पकड़ो। अब ये है हमारी गवाही। क्या हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं? ये हमने अपने आप को काट दिया है, अलहदा कर दिया है। जो दुनिया कहती है हम वो करते हैं। उस हकीकी ताक से हम जुड़े नहीं अगर हम ऐसे काम करें। आज कैसी खुशी की बात है, कोने कोने तक ईमानदार बैठे हैं, मिलकर यकदिल होकर आप खुदा की हमदो तारीफ कर रहे हैं, क्वायर अच्छे अच्छे गीत गा रहे हैं। कैसी खुशी की बात है। यही खुशी हमेशा आपके दिलों में रहे। यही ईमान की मजबूती जिसने उस गिरजे घर की तामीर की और जिसने इस गिरजे घर को खूबसूरत तरीके से सजाया और खूबसूरत किया, ये जोश, ये जज्बा हमेशा आपके दिलों में रहे। एक फलदार ताक की तरह खुदा आप सबको बरकत दे। आपको ये दिन मुबारक हो। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने सोचा कि 50 साल हो गए, हम खुदा का शुक्र करें। क्योंकि आजकल ऐसे लोग हैं, ऐसे ममालिक हैं जहाँ मसीह रहते हैं, उनको इजाज़त ही नहीं मिलती गिरजे घर बनाने की। चीन में अभी वक्तन फ़क्तन खबर पहुंचती है कि जो पहले से गिरजे घर बने हुए हैं पुराने कम्युनिस्ट ज़माने से पहले, वो अब वसीले वगैरह तोड़ रहे हो या उतार देते हैं। और बहुत सारे गिरजे घरों को उन्होंने तबाह कर दिया। चीन में थोड़ी थोड़ी आज़ादी उनको मिली थी, लेकिन फिर सख्ती हो रही है। दीगर और ऐसे ममालिक हैं जहाँ बहुत सख्ती हो रही है मसीहों पर। उनके लिए भी हम दुआ करें कि वो कभी हिम्मत ना हारे, आपकी तरह हमेशा जिंदा दिल होते हुए ईमान में मजबूत और नेक कामों में से भरपूर हो, ताकि लोग इनके कामों को देखकर कहें ये मसीह है, और खुदा बाप को जलाल दे सके। मेरे अजीजों, आज का पैगाम बहुत खूबसूरत और साफ और ठोस है। आए हम खुदा का शुक्र करते हैं अपने ईमान के लिए, उन तमाम नेमतों के लिए जो खुदा ने हमें दिया है, और यही मांगे कि है खुदा तू हमें हिफाजत में रख। बेशक ज़माना मुश्किल है, दुश्वारियाँ हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन दुआ करें कि खुदा हम तुझसे कभी जुदा ना हो। हम उस डाली की तरह ना बने जो सिर्फ कटवाने के लायक हो जाए। नहीं, हम यीशु के साथ जुड़े हैं, और जैसे उधर हैकल वो गिरजा कायम है, हम भी अपने ईमान में और अपने नेक कामों में कायम रहे। आप सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा आपको बहुत बरकत दे।
پڑھے جائیں گے، اور یاد رکھیں کہ پوری جماعت نے پھر جواب دینا ہے، اے خدا ہماری دعا سن، کیونکہ یہ پوری جماعت کی دعا ہے۔ ہم دعا کریں اپنے پاپا اعظم کے لیے، تمام کارڈینل، بشپ صاحبان، فادر صاحبان، سسٹر صاحبات اور تمام مبشران انجیل کے لیے کہ خداوند نے مضبوطی عطا کرے تاکہ وہ لائق طور پر زندگی کو مسیح کا کلام اس کے لوگوں تک سنا سکیں، تاکہ بہشت سے زندگیاں، بہت سی زندگیاں شفا پا سکیں۔ عزیزو دعا کریں۔ ہم اس گولڈن جوبلی کے موقع پر ان تمام لوگوں کے لیے جو اس یوتھ گروپ کے تھے یا برادری میں تھے جنہوں نے کرائسٹ دی کنگ چرچ تعمیر میں حصہ لیا، خداوند جو ہم میں موجود نہیں، جو اس وقت ہم میں موجود نہیں، ان کے خاندانوں کو برکت دے، اور جو موجود ہیں ان کے خاندانوں کو بھی برکت دے۔ عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا کریں گولڈن جوبلی کے موقع پر ان مسیحوں کے لیے جو کہ ابھی تک کسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی قربت سے دور ہیں۔ خداوند ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے اور وہ بھی خداوند یسوع کی ضیافت میں شریک ہو سکیں۔ عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا کریں اپنے تمام مسیح خاندانوں کے لیے، ان تمام مقدسین کے لیے جو خداوند کے حضور میں ہر وقت دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند ان خاندانوں کو اپنے نور سے منور کرے۔ عزیزو دعا کریں۔ ملک پاکستان کے صاحب اختیار لوگوں یعنی حکمرانوں کے لیے، عدلیہ کے لیے، آج کی ساری سیکیورٹی انتظامات کے لیے وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، ان پر ملک قوم کی بہتری کے لیے اٹھے۔ عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا کریں آج گولڈن جوبلی کے موقع پر، خاص طور پر ہم اپنے شہر کراچی کے لیے کہ جہاں پر برگزشتہ سالوں سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اور ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہوتا، تاکہ ملک ہر شہری امن و امان اور سکون کی زندگی بسر کریں۔ عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا کریں ان چرچ انتظامیہ کے لیے اس وقت ہم میں جو موجود نہیں ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، کلیسیاؤں کے تمام لوگوں کے لیے جن کے تعاون سے خداوند کا چرچ کے انتظامات کو چلاتے ہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج ہم خاص طور پر دعا کریں تمام کاہنوں کے لیے جنہوں نے اس علاقے میں کام کیا، جنہوں نے اس چرچ کی بنیاد ڈالی۔ ہم خاص طور پر فادر جو پال کو یاد کریں جس نے اس چرچ میں کافی خدمت کی۔ ہم دعا کریں خداوند فادر جو پال کو اچھی صحت سے نواز تاکہ وہ اور بھی زیادہ خدا کے پاکستان میں کام کریں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔